بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا واضح حکم ہے. اللہ رب العزت نے دو طرح سے یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم جاری فرمایا. ایک تو ترغیبی انداز میں لازم قرار دے دیا، ترغیب دیتے ہوئے فرض قرار دے دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، مقرر کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی فرضیت کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آج ہم نے یہی غور کرنا ہے کہ تقوی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں مل رہا ہے یا نہیں. ہماری اپنی کوشش میں کمی اور روزے کے اندر احتیاط میں کمی. کھانے پینے میں تو احتیاط اس حوالے سے روزے دار کر لیتا ہے کہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، لیکن صبح شام اس حوالے سے احتیاط نہیں ہوتی کہ کیا کھا رہا ہے، کس بیکری کی کیا چیز کھا رہا ہے، کون سا بائیکاٹ توڑ کے کیا کھا رہا ہے، یہ احتیاط نہیں ہوتی. تو اس سے بھی روزہ خراب ہوتا ہے. جو بائیکاٹ نہ کرے اور وہ کھائے پیے جو مرضی، تو وہ خود مسلمانوں کے بچوں بچیوں پہ گولیاں برسا رہا، اپنی ہی خرید و فروخت سے انہیں پرافٹ دے کے ان کو سامان خریدنے کے پیسے مہیا کر رہا. تو یہ بائیکاٹ کرنا کوئی اختیاری عمل نہیں ہے. یوں سمجھیں کہ ہمارے ذمے جہاد کے قائم مقام یہ فریضہ ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں. یہ اختیاری چیز نہیں ہے، شوق ہوا تو کر لیا بائیکاٹ. کون سا کوئی مولوی صاحب دیکھ رہا ہے، کون سا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، شوق ہوا تو بائیکاٹ کر لیا، نہ شوق ہوا تو یہاں کون دیکھ رہا ہے، KFC سے کھاؤ. یہ شوق نہ پورے کریں، یہ آپ کو مہنگے پڑ جائیں گے. جو بائیکاٹ نہیں کر رہے یہ سمجھے کہ یہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. یہ بات کسی اختلاف میں نہیں ہے کہ بعض مولانا صاحب کا اختلاف ہے. اس لیے میں آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو بائیکاٹ نہیں کر رہے وہ ظالموں میں شامل ہیں، وہ اسرائیل کی حمایت میں شامل ہیں. اس کی تفصیلی گفتگو کرنی ہو تو آئندہ وقت لے کے بات کریں، اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جل شانہ جو روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں وہ ہے تقوی. تو یہ روٹین کی سحری افطاری سے تقوی تھوڑی آنا ہے. یہ روٹین کا روزہ رکھ لیا، بس بھوکا پیاسا رہ گیا، شام تک کچھ نہ کھایا، اس سے تقوی تھوڑی آتا ہے. تقوی آتا ہے جاندار روزے سے. تقوی آتا ہے اللہ رب العزت کے لیے اسپیشل نیت کر کے احتیاط والے روزے سے. آپ سارے ماشاءاللہ نئے کپڑے پہن کے آئے ہوتے ہیں، جمعے کے دن سارے دھلے ہوئے کپڑے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں. کوئی بندہ یہ پسند کرے گا مجھے
گٹر کے گندے نالے کے چھینٹے پڑے؟ کوئی پسند کرے گا میری استری خراب ہو؟ پھر تو روح کو جب گناہوں سے بچا کر روزہ نہیں پورا کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نئے کپڑے پہن کر چھینٹے ڈال رہے ہیں، خود ڈال رہے ہیں۔ گناہوں کے جو چھینٹے ہیں جو روح پہ پڑتے ہیں، اس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان 20 گزرے ہم بدل نہ سکے، وجہ یہی ہے کہ اصل تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کوئی بھی حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس خوش نصیبی میں داخل ہوتے ہیں اور اس چاہت اور فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں وہ تقویٰ ملے جو رب کو پسند ہے، وہ بچنا بچانا ملے جو رب کو پسند ہے، وہ روزے ملے جو رب کو پسند ہیں، وہ روزے ملے جو صحابہ کرام کے روزے ہوتے تھے، جو اولیاء اللہ کے روزے ہوتے تھے۔ کم از کم مانگا تو ہوتا۔ دوسری جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، من شہیدہ منکم الشہر فلیصم، آرڈر از آرڈر، جو بھی تم میں سے ماہ رمضان پائے جہاں کہیں بھی ہو اسے روزہ رکھنا ہے، لازم ہے۔ فلیصم امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے۔ سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو وہ اور چیز ہوتی ہے، اس میں گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ سفر میں رکھ ہی نہیں سکتے یا بیمار آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بیماریاں تو روزے سے ٹھیک ہوتی ہیں، کھانا پینا اعتدال میں ہوتا، اس لیے کمزوریاں، بیماریاں، یہ شوگر، یہ چیزیں سے ڈرنا نہیں، روزے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا نا تو آپ کو اجر مل جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ٹینشن ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ماؤں بہنوں کو چاہیے گھروں میں بچوں کا ذہن بنائیں، گھر میں سربراہ کو چاہیے گھر میں ذہن بنائیں، جو بیٹا بیٹی، بچہ بچی، بہن بھائی روزہ نہیں رکھ رہے ان کے آگے ہاتھ جوڑیں، ان کی منت سماجت کر لیں اور ان کو راضی کر لیں۔ ماؤں بہنوں کو چاہیے اپنے دوپٹے اتار کے ان کے پاؤں میں رکھ دیں، خدا کر لیے یہ روزے کا وقت ہے، روزہ رکھو، کسی طرح منا لیں۔ آپ اپنا کام حجت پوری کر لیں نرمی سے، محبت سے، پیار سے، پھر وہ روزے نہ رکھیں، پھر آپ مکلف نہیں ہیں، نرمی سے کام کو چلا دیں۔ بہت بچے بچیاں روزے نہیں رکھتے، منت سماجت سے منا لیں۔ دیکھیں پچھلے سال رمضان شریف میں جنہوں نے روزے رکھے آج ان کا ثواب محفوظ ہے، جنہوں نے نہیں رکھے وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، وہ خواب دیکھیں، وہ دن کو تارے ڈھونڈیں، ان کو کچھ نہیں ہونا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ اسے سیو کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں اس کو اجر خود دوں گا۔ یہ روزہ اس کا ثواب سجے کھبے نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا، جیسے دوسری نیکیاں چلی جاتی ہیں ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ روزے میں گناہ کریں گے تو خراب ضرور ہوگا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے احتیاط کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لیا، وہ پیک ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا اور بدلہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے وہ اپنے حساب سے دیں گے، دنیا کے بادشاہوں کے حساب سے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے لوگوں، یہ تم پہ تو کچھ روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہاری بہتری ہو جائے، تمہاری بہتری کے لیے ہم نے تم پر کچھ صورتحال لگائی ہے، ایک سروس، ایک روحانی ٹیوننگ، ٹریننگ، ایک مشق، ایک سروس ہم نے ایک دی ہے تاکہ تم بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، پھر صرف ایک عمل نہیں، اس کے ساتھ ماحول دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، تراویح کی نماز بڑھا دی، روحانیت پیدا ہو جائے، اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہ کرنے والے رک جا، تیرے رکنے کا وقت ہے، اے خیر کے متلاشی آ جا، یہ خیر کا وقت ہے، یہ ندا، یہ آواز، فرشتہ، صدا بہار
30 دن ماہ رمضان میں لگاتا ہے، لگتی رہتی ہے۔ اب بھی اگر ہم اس خیر کی طرف نہ آئیں، نیکی کی طرف نہ آئیں، تقوی کی طرف نہ آئیں، تو ہمارے لیے بڑی بدبختی اور بڑی محرومی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے سنجیدہ ہوں اور اپنے لیے سنجیدہ ہوں، اور روٹین کے گزشتہ سالوں کی طرح روزے نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے تقوی لے کر چھوڑیں کہ ہم نے تقوی کے بغیر نہیں چلنا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے ہم سے روزہ رکھوایا ہے، ڈیلی ہر سحری میں یہ نیت کریں، یا رب جس مقصد کے لیے آپ نے روزے رکھوا رہے ہیں وہ مقصد میرا بھی پورا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں سحری میں۔ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے ہاتھ منہ مال کے آتے ہیں، کھانے بیٹھ جاتے ہیں، ارے بھائی پہلے بات چیت تو کر لیں، تہجد پڑھ لیں، بات چیت کر لیں، پھر روٹی کھائیں، پھر مزہ آئے گا۔ سحری کا ٹائم ساری رات ضرور ہے، لیکن آخری ٹائم پہ سحری کھانا سنت ہے۔ آخری ٹائم سے مراد آخری گھنٹے میں، آخری آدھے گھنٹے میں وہ سحری کھانا مسنون عمل ہے۔ آقا علیہ السلام اور حضرت زید دونوں سحری کھا کے نکلے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں جلدی جلدی سحری کھا کے پہنچا کہ نماز مل جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہوتا تھا نا سحری میں اور نماز میں، چند منٹ ہوتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، ساتھ ہی پھر نماز ہو جاتی تھی چند منٹوں کے بعد۔ تو آقا علیہ السلام کا سحری اور نماز میں 50 آیات پڑھنے کا فرق ہوتا تھا۔ جتنی دیر میں بندہ 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 5-10 منٹ ہوں گے، 50 آیتیں کون سا مشکل ہوتی ہیں؟ چھوٹی آیتیں ہیں تو 5-6 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، بڑی آیتیں ہیں تو 10-12 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ صحیح روایات ہیں، اس لیے اتنی لمبی چوڑی تاخیر نہیں کرنی چاہیے فجر کی نماز میں۔ تو بہرحال جس مقصد کے لیے ماہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد ہمیں دینا پسند کیا، اور پھر ہمیں لگایا کہ تم سحری میں مانگو قبول کروں گا۔ تم افطاری میں، روزے دار جب افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا مانگنا پسند فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا افطار کے وقت مانگنا بہت پسند ہے۔ اس وقت ہم کھانے پینے کی طرف توجہ دیں، خصوصاً خواتین اس ٹائم بیچاری بنانے میں، لگانے میں، رکھنے میں لگی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم انہیں چاہیے کہ کوئی ہارڈ پارٹ یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں گرم رہیں چیزیں، 10 منٹ پہلے کمپلیٹ کر دیں، آخری 10 منٹ دعا مانگا کریں۔ وہ دعا کا وقت ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ ہیلپ کروائیں تاکہ وہ بھی دعا کے لیے وقت نکال سکیں۔ وہ بیچاری آخری منٹ تک چیزیں ہی رکھتی رہتی ہیں اور مرد کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تہیہ کریں کہ آج سے ہم نے خواتین کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہم نے ان کو بھی وقت دینا ہے کہ آپ بیٹھیں، اب آپ نے کر لیا، ہم لگائیں گے برتن دسترخوان، آپ بیٹھیں اور آپ دعا مانگیں۔ دیکھیے پھر کس طرح گھر میں تبدیلی آتی ہے، اس کو بھی سہولت ملے گی، ہیلپ ملے گی۔ آج کر کے دیکھیں، سب سے پہلے تو پوچھے گی مولوی صاحب خیر ہے، کیوں ہے؟ وہ کہنا میں بیان سن کے ہوں۔ آقا علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پتہ چلے تو گھر میں مدد کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس وقت میں دعائیں مانگنی چاہیے، اور میں کافی دنوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، کوئی سحری، کوئی افطاری فلسطین کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والے دعائیں جو کر رہے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں یہاں تک جملے بول رہے ہیں کہ اللہ ہم نے دعا نہیں کرنی، ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگنا، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما۔ کہہ کے تو دیکھیں، آپ اپنا ایک فریضہ تو ادا کریں، اپنی ایک لگن، ایک تڑپ تو ظاہر کریں۔ آج چوتھا روزہ ہے، ٹھیک ہے، کتنی چار سحریاں ہو چکی ہیں، 3 افطاریاں ہو چکی ہیں، یہ 7 وقت میں ہم نے مانگا ہے؟ مانگنا چاہیے نا، کیوں نہیں مانگا؟ کیوں غفلت کی ہے؟ اس یاد دہانی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ بقیہ جتنی سحریاں افطاریاں آنی ہیں، ابھی آپ کے پاس 53 آنی ہیں، سحریاں افطاریاں ملا کے 53 آنی ہیں، تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سحری نہیں کھائیں گے، کوئی افطاری نہیں کریں گے جب تک ہم فلسطین کی آزادی اور ان بچوں کی دعا اور مجاہدین کے لیے دعا نہ کریں۔ سارے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیا جینا ہے، کیا جینا ہے، کیا سوچ سے پکوڑے کھا رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ وہ مر رہے ہیں،
پتھر باندھے ہوئے ہیں. کوئی حیا کرنی چاہیے, کوئی انسان کو انسانیت سمجھنی چاہیے. اگر حکمران سوئے ہوئے ہیں تو ہم بھی سوئے ہوئے ہیں. تمہارا رب دیکھ نہیں رہا ہمیں؟ کیا ہماری ہمدردی ہے؟ میں مجرم ہوں, آپ بھی مجرم ہیں. یاد رکھیے قیامت کے دن دیکھا جائے گا کون کم مجرم ہے, کون بڑا مجرم ہے. کسی کو معاف نہیں کروں گا. میں خود بھی اس پر پابند ہوں اور کرتا ہوں دعائیں جتنا میں کچھ کر سکتا ہوں. زیادہ ہمارا بس نہیں چلتا. ظاہر حکومت ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار نہیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے رب کے حضور. سپریم کورٹ تمہارا رب ہے نا, امریکہ تھوڑی ہے. نہ ہمارا کوئی جج ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں سوائے ہمارے رب کے. ہمارے رب کے سپریم کورٹ میں درخواست دیں, ڈیلی دیں, اور رب تعالیٰ کو حوالہ دے کے دیں کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. آج کی ہماری دعا یہی ہے کہ فلسطین کے لیے آپ مدد فرمائیں. ہمارے پاس گھر بھی ہے, یا ہمارے پاس کپڑے پہننے کو ہیں, ہمارے پاس کھانے کو ہے, ہمارے پاس پینے کو ہے, ہمارے پاس سواری ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ دلیری سے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو ہمیں پمپ کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. کوئی نماز کے بعد دعا, بلکہ ماہ رمضان شریف میں بھی کوئی دعا جب تک ان کی فتح کا اعلان نہ ہو, جب تک اسرائیلی فوجیوں کی بوٹیاں نہ ہوں, ٹکڑے نہ ہوں, اور جب تک وہ ناکام نہ ہوں, یہ دعا اور یہ بائیکاٹ ہمارا جاری رہنا چاہیے. سارے تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ تو دل سے دھیان سے سوچ سمجھ کر بات کریں کہ ہم نے جو کرنا ہے اس پر ہم ایگری ہوں, بات کو مانیں. یہ ہماری غلطی ہے, تسلیم کرنی چاہیے. یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے کہ جی بائیکاٹ کرتے کرتے بڑے دن ہو گئے, جی 5 مہینے ہو گئے, کب تک کریں گے؟ ساری زندگی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں پسند نہیں. جب ہم ایمان والے ہیں, وہ ہمیں پسند کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان بیچاروں پہ آزمائش آن پڑی, تکلیفیں آن پڑی, پہاڑ ٹوٹے, قیامت برپا ہے, گھر نہیں ہے, کوئی چھت نہیں ہے, کوئی کسی کا ماں بہن نہیں ہے, کسی کی ماں بیٹی اولاد نہیں ہے, کسی کا بیوی نہیں, کسی کا شوہر نہیں, کسی کے ماں باپ نہیں, کسی کی اولاد نہیں, اور ہم مستی سے چوڑے ہو کے تسلی سے بیٹھ کر مرضی کے پکوڑے, مرضی کے پکوان ہنس ہنس کے گپے مارتے ہوئے کھا رہے ہیں. کوئی حیا ہی نہیں. حیا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو کا مال کھا رہے ہیں, اپنا ہی مال کھا رہے ہیں. اس میں بے حیائی کی کون سی بات ہے بھائی؟ اس میں یہ شرم کی بات ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں کی. جس وقت قبولیت کا بتایا گیا ہے اس وقت بھی ان کے لیے دعا نہیں کی. تو ہم لوگ ترک جہاد کے مجرم ہیں. جہاد ہم نہیں کر سکتے, یہ والا جہاد تو کر سکتے تھے نا, کہ رب تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو یہ تو کریں. تو بھائیو دوستو, اس پیغام کو عام کریں. اپنے اپنے گھروں میں جو اکٹھے بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی آخری 10 منٹ کوئی حرکت مرکت نہیں ہوگی. برتن پہلے, چیزیں پہلے, کسی ہاٹ پاٹ میں کسی گرم چیز میں رکھ لیں, ڈھک کے رکھ لیں. گرم گرم کھانے کا شوق ہے, زیادہ گرم کھانا سنت عمل نہیں ہے. نارمل گرم کھانا بعض تو بالکل گرم گرم چاہتے ہیں, ہر چیز آئے. اتنا سنت عمل نہیں ہے. سنت عمل یہ نارمل گرم کھائیں بس. بہت تیز گرم کھانا سنت نہیں ہے. بہرحال عورتوں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی, روزہ بھی اچھا گزرے گا. ہماری طرف سے جو جہاد میں حصہ ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ ہم سحری افطاری میں ان کے لیے, اور نمازوں کے بعد ان کے لیے, اذانوں کے بعد ان کے لیے, تلاوت کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں. چلتے پھرتے دعائیں کریں, لوگوں کا ذہن بنائیں. اللہ تعالیٰ کو آنسو دیں, رونا دکھائیں کہ اللہ کوئی دن دکھا دے, کوئی وقت دکھا دے, کوئی صبح, کوئی دوپہر, کوئی شام, کہ اسرائیل کے فوجیوں کی بوٹیاں کر کے جانوروں کی دعوت کر دے. جانور بھی بھوکے پڑے ہیں وہاں کے, ان کی بھی کوئی روسٹ چاہیے, ان کی بوٹیوں سے ان کی دعوت کر دے. ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کی بوٹیاں ہو رہی ہیں. کوئی ڈرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی امریکہ سے یا کسی بندے سے. یاد رکھنا یہ میری بات, ایمان کا سودا ہے, یہ نہیں ہم کر سکتے. اسلام اور کفر کی جنگ ہے, یہ جہاد لازم ہے, یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے. لیکن ہم لوگ جا نہیں سکتے اپنی حکومت سے پنگا لے کے, اس لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی دعا میں ان کو ہم نہ چھوڑیں. یہ میں آپ سے ایز اے بھائی, ایز اے مسلمان بھائی آپ کو نصیحت بھی کرتا ہوں, وصیت بھی کرتا ہوں, تاکید بھی کرتا ہوں. اپنی پوری زندگی میں اسرائیل کا, قادیانیوں کا بائیکاٹ اپنی پوری زندگی میں شامل کر لیں.
یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اب آئیں کہ ہم اپنے روزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. روزانہ سحری کے وقت جب نفل پڑھیں یا سحری کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے چند جملے اس طرح کے بول دیں کہ یا رب کریم، آپ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے، آج کے روزے میں مجھے تقوی چاہیے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ مجھے عطا کیجیے. نمبر 2، یا اللہ پاک، آپ نے روزے کا ثواب فرمایا ہے کہ میں دوں گا، میں اس کا مستحق تو نہیں کہ آپ سے لے سکوں، لیکن آپ نے فرمایا میں دوں گا تو میں روزہ رکھا ہوں، میرا اجر آپ دیجیے. تیسری بات یہ فرق کہیں کہ یا اللہ پاک، آپ نے کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، تو اس کو اپنے لیے کر، میرے آج کے روزے کو اپنے لیے شمار کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مختلف انداز میں کہتے جائیں کہ اللہ پاک، یہ سحری کھانا سنت عمل ہے، میں اس لیے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، مجھے اس کی برکات عطا کر دیجیے. جو جو بات کر سکتے ہیں وہ کریں کہ اللہ پاک، آج کا روزہ ہے نا، رمضان سے ہے نا، رمضان رمز سے ہے نا، رمز کا معنی ہے جلا دینا. جو بندہ بندی روزہ رکھتے ہیں ان کے گناہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا اللہ، آج کے میرے روزے سے میرے گناہ جلا دے. اور یا اللہ پاک، ہمیں پتہ چلا قرآن و حدیث میں کہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور روزہ رکھنے والوں کو بھی معاف کرتے ہیں، تو آپ آج کے روزے سے مجھے معاف کر دیجیے. اس طرح کی باتیں کریں. رمضان شریف میں سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، آج کے روزے کا اجر آپ سے لینا ہے، آج سے مجھے تقوی چاہیے اور تقوی بھی آپ سے چاہیے. اس روزے کا مقصد میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. مجھ پر روزے آپ نے فرض کیے، مجھ سے ہی روزے رکھوا کے آپ نے مجھے بتا دیا کہ اے انسان، تو ایک حلال کھانے پینے میرے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہے، تو میں جن چیزوں کو، جن کاموں کو حرام کر چکا ہوں تو ان کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اے اللہ، اس پر مجھے عمل کروا دیجئے. اور میرا روزہ کائنات میں بہترین لوگ جو روزے رکھتے رہے ان جیسا روزہ میرا بھی بنا دیجیے. یہ ہونی چاہیے نا دعائیں صبح کے ٹائم. پھر دیکھیے کیسے اجر ملے گا، کتنا اجر محفوظ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ روزے کا اجر بغیر حساب کے دیں گے، گنتی نہیں کریں گے، اس کو دے دو 40 گنا، اس کو دے دو 25 گنا، نہیں، اس کو دے دو بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہے. اور روزے دار بھی صابر ہوتے ہیں، روزے دار بھی صبر کرنے والوں کا اجر پاتے ہیں. اس لیے ہمیں رمضان شریف کو کیش کروانا ہے، رمضان شریف کو قبول کرنا ہے، رمضان شریف میں سعادتیں حاصل کرنی ہے، رمضان شریف میں نیکیوں کا خزانہ جمع کرنا ہے، رمضان شریف کو اپنے حق میں مقبول بنانا ہے، رمضان شریف میں ہم نے ترقی کرنی ہے، رمضان شریف میں ہم نے اپنے رب کو پانا ہے، رمضان شریف میں اپنی بخشش کروانی ہے. رمضان شریف میں یہی نہیں ہے کہ سحری افطاری میں کھانے کھونے کھل گئے اور مل گئے اور اچھا خاصا کھا سکتے ہیں. بعض لوگ تو اتنا کھاتے ہیں کہ غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے. وہ رمضان شریف میں صبح شام اتنا ٹھوستے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور پھر نہ تراویحاں پڑھنے جا سکتا نہ کوئی. اور کئی بندے تو بیچارے سحری افطاری کر کے ادھر ہی لم لیٹ، اور یا اللہ پاک ہم تراویحوں کی ہمت دے دے، اب نہیں اٹھا جاتا. اتنا ٹھوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ اپنے حساب سے کھائے، اتنا کھائے جتنا کو کھا سکے. اتنا سا میدا ہے اور کھانا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے، اپنے اوپر زیادتی ہے نا. تو خیر، روزے بھی نارمل ہیں، اتنے لمبے بھی نہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں. جی ہاں، 13.5 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہے، تو تھوڑے 1 منٹ کر کے بڑا ہوگا، 14 گھنٹے تک جائے گا آخری روزہ. ٹینشن نہیں لینی، عادت بن جاتی ہے. لیکن اصل مقصد جو روزے کا ہے وہ تو حاصل ہو. جب وہ نہیں حاصل ہوا تو ہم پھر روزے بھی رکھیں اور وہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ بخشش اصل مقصد، تقوی اصل مقصد. جی ہاں، لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ہمیں کہا ہے، دھمکیاں دے کے نہیں کہا. روزے رکھ لو تو متقی بن جاؤ گے، تمہاری سروس ہو جائے گی. اور ایک بادشاہ تھا، اس کی بیویاں تھیں، باندیاں تھیں. پہلے دور میں باندیاں ہوتی تھیں تو ان کو بھی بیوی کی طرح رکھ سکتے، آج کل نہیں ہے.
تو اس کی نا ایک بیوی کے ساتھ بہت محبت اور عشق بہت زیادہ تھا، ایک بیوی سے بہت زیادہ تعلق، گہرا تعلق، محبت بہت زیادہ تھا. دوسری جیلسی ہوتی تھی کہ اس سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے، یہ ہے سادی سی، نہ اتنی خوبصورت ہے نہ کچھ ہے، بس یہ دین ایمان اور صوفی سی بنی ہوئی ہے، تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ تو نا عجیب ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. بادشاہ نے پھر دیکھا کہ یہ عام رائے ہو گئی ہے کہ دوسری بیویوں کو جلسی ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ محبت پیار زیادہ کیوں کرتا ہے. بادشاہ نے پروگرام رکھا، تقریب رکھی اور کہا کہ فلاں دن فلاں وقت میں تقریب ہوگی اور جو ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں میں رکھوں گا اور تمام بیویوں کو یہ اعلان ہوگا کہ جو جس کو پکڑ لے گی وہ اس کی مالکہ ہے. وہ ہیرے جواہرات، وہ قیمتی پتھر، قیمتی چیزیں تھیں جو لاکھوں کروڑوں کی اس وقت تھیں، جو جس کو لے لے گا وہ مالک ہوگی. اب جناب وہ ٹائم آ گیا، بادشاہ سلامت نے وہ ساری چیزیں لگا دی اور بیویوں کو کہا جاؤ بھائی 1 2 3 بھاگو. وہ ساری بھاگ گئیں، وہ کسی نے کچھ پکڑ لیا، کسی نے کچھ پکڑ لیا، کسی نے کچھ پکڑ لیا. اور وہ جو جس بیوی سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ بادشاہ کے سرانے پہ کھڑی رہی. اب ان ساری بیویوں نے مشورہ کیا کہ لو بھی آج پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی پاگل ہے، اور بادشاہ نے اتنی قیمتی چیزیں لٹائی ہیں اور لینے نہیں گئی، آج تو مور لگ گئی کہ یہ پاگل ہے. لو بھی آج ہماری عزت ہو جائے گی، آج اس کا پگلا پن ظاہر ہو جائے گا. ساری کٹھی ہو کے آئیں بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ بھئی اس نے کیوں نہیں چیزیں لی. بادشاہ کہتا ہے اسے پوچھو، تمہارے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو اس سے پوچھا ہاں بھائی تم نہیں لینے گئی. اس نے ان کو خطاب کر کے نہیں کہا، بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت آگے ہو گئی اور بادشاہ سلامت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میں 1 2 چیزیں 3 چیزیں پکڑ لوں گی، کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، آپ مل جائیں گے تو سبھی کچھ مل جائے گا. مجھے چیزیں تھوڑی چاہیے، چند دن کی زندگی ہے، ان لوگوں کو چیزیں چاہیے تو انہوں نے لے لی. مجھے آپ چاہیے، آپ مل جائیں گے، مجھے سبھی کچھ مل جائے گا. اور یہ ہے ماہ رمضان کی مثال کہ اللہ رب العزت کے اوپر ہم وہ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیے. اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. الصوم لی، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہو. اس لیے روزے سے جو مقصد ہے وہ ہر حال میں اس رمضان شریف میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابھی 3 جمعے اور آنے ہیں جی، ابھی 4تھا روزہ ہے یا ابھی 25 26 روزے اور موجود ہیں. ابھی ہم کوشش کر لیں. آقا علیہ السلام کی محنت بہت بڑھ جاتی تھی، سخاوت بڑھ جاتی تھی. آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس امت کے روزے داروں کو چند خصوصیتیں دی گئی ہیں. ایک خصوصیت یہ دی گئی کہ روزے کی وجہ سے جو ہلکی سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بو سی پیدا ہو جاتی ہے منہ میں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرماتے ہیں. لخلوف فم اطیب من ریح المسک، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندے کے منہ میں جو سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اتنی بڑی قدر، کیا بات. اور ہمارا باس تھپڑ لگاتا ہے، بدبو آ رہی، چل جانا آ جاگے. اور اللہ پاک کتنی قدر فرماتے ہیں کہ ان کو روز بھوکے رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے سے کوئی اسمیل سی آ گئی ہے تو اس کی کتنی قدر فرما رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت. اور اس کے ساتھ ساتھ روزے داروں کے لیے افطاری تک فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں کہ استغفار کریں. روزے افطار ہونے تک فرشتے لگے ہوئے ہیں. جن کا روزہ ہے ان کے لیے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان پر رحمت کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. کمال کی بات. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روزے داروں کے لیے لیلۃ القدر جو رات آتی ہے اس رات میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک ان روزے داروں کو بخش دے، روزے داروں کو. اور کیا چاہیے، یہ خصوصیات میں سے. اور پھر رمضان شریف میں جنت کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا جاتا ہے. ایک تو ہے نا سارا سال جنت کی تیاری ہوتی ہے رمضان شریف کے لیے، ایک ہے ہر دن جنت کو مزید سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو کہ اے جنت قریب ہے میرے بندے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ میرے بندے کہہ رہے ہیں، میرے بندے جو روزہ رکھ رہے ہیں قریب ہے وہ دنیا کی تھکاوٹوں مشقتوں سے ہٹ کے تیرے اندر آ جائیں.
جہنم تو بند ہے، جنت کھلی ہے، اور جنت سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہو رہی ہے. کتنا خوش نصیب ہے جو ماہ رمضان میں چلا جاتا ہے اور سیدھا ہی بائی پاس جنت میں جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح صبح سحری میں جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں تو یہ بھی بات کر لیا کریں کہ اللہ پاک سنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے، اس میں آپ نے روزے داروں کو وی آئی پی راستے سے اندر چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ، جو روزے دار ہے وہی وہ اندر چلے جاؤ. وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہاں بندہ پکڑا جائے گا جو جھوٹ بولنے والا، وہ جا ہی نہیں سکے گا، اس کے لیے دروازہ کھلے گا ہی نہیں، اس کے حق میں دروازہ نہیں کھلے گا، اس کو نظر ہی نہیں آنا. جو روزے دار ہے ان کے لیے کھلا ہوا نظر آئے گا، اور راستہ بھی ہوگا اور کلیئر بھی ہوگا اور لائن بھی نہیں ہوگی، اور وی آئی پی طریقے سے وہ دروازہ چھوٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا دروازہ ہوگا. ہمیں اس وقت میں سحری کے وقت میں اللہ پاک سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ پاک اس دروازے میں داخل ہونے کا میں اہل تو نہیں ہوں، تیری شایان شان روزے رکھ نہیں سکا ہوں، لیکن آپ مجھے ان میں داخلے والوں میں شامل کر دیجئے، صالحین میں شامل کر دیجئے. وہ اللہ تعالیٰ بھی صالحین کا لفظ فرماتے ہیں، وہ روزے دار جو صالحین ہیں. تو خیر قصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کریں. پھر آگے آخری اشرا اعتکاف کا ہے. اعتکاف جیسی کائنات میں بہت کم عبادات ہیں. ایک صلاۃ و تسبیح ہے سب سے بڑی عبادات، اور ایک اعتکاف ہے سب سے بڑی عبادات، اور ایک نفلوں میں یا نماز میں قرآن پاک کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ سب سے بڑی عبادات میں. یہ تین عبادتیں ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن پاک نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا سب سے بڑی عبادات میں سے، اعتکاف آخری عشرے میں کرنا سب سے بڑی عبادات میں سے، صلاۃ التسبیح جب مرضی پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، سب سے بڑی عبادات میں سے. تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی یاد کریں، سیکھیں، اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور صدقہ خیرات بھی جتنا بھی ہو سکے، 10-20 روپے ہوں، 150 اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی ایک رات کا ہو، ایک دن کا ہو، ایک لفافہ، ایک ڈبہ بنایا جائے، اس میں ڈالتے جائیں. اس کے بعد پھر قابل اعتماد دینی ادارے میں دے دیں، یا آپ جہاں مناسب سمجھیں، کوئی غریب رشتہ دار ہے، قریبی یا غریب پڑوسی ہے، جہاں مناسب. لیکن صدقہ ضرور کریں، صدقے کا ثواب بہت ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی ہوتے ہیں. صدقہ خصوصاً جمعے کے اعمال میں سے بھی ایک عمل ہے. اعمال جمعہ ہمارے باہر لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھا کریں، تصویر کھینچ کے لے جائیں. بے شک اعمال جمعہ، ماہ رمضان شریف میں اعمال جمعہ کی پابندی نہ کی تو پھر کون سا جمعہ آنا ہے جس کی ہم پابندی کر سکیں. اس میں ایک عمل صدقے کا بھی ہے. اور فجر کی نماز کی تو روزانہ کی بڑی تاکید ہے، جمعے کے دن فجر کی نماز کی جماعت کی، مردوں کو جماعت پڑھنے بڑی تاکید ہے. اور تراویح کی نماز 20 رکعت ہیں، 8 نہیں ہیں جی. ہر سجدے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو آپ کے 16 سجدے ہوں گے. اور اگر آپ یہ 1500 کو ضرب 40 سے دیں گے تو آپ کی نیکیاں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے 20 پڑھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع ہے، اجماع، مکمل اجماع ہے 20 کے اوپر، اختلاف ہی ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں، ایک تراویح ہے، ایک اعتکاف ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور گناہوں سے بچنا، تقوی حاصل کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، اپنی بخشش کروانا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کی صبح دوپہر شام تسبیح کرنا. یہ چیزیں ماہ رمضان کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.